السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب سے پروفٹ سیریز میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے سنیں گے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جن کے جیسی بادشاہت کسی اور کے پاس نہیں۔ وہ صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جانوروں، پرندوں اور جنوں کے بھی بادشاہ تھے اور سب کی زبان کو سمجھ سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی اختیار تھا اور وہ کچھ ہی سیکنڈ میں ادھر سے ادھر آ جا سکتے تھے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل @SHK6821 نیو لرننگ کو سبسکرائب کریں۔ بائی ہنا سلیمان۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف اسٹوری آف پروفٹ سلیمان علیہ السلام۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے باپ اور بیٹے دونوں کو نبوت سے نوازا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بادشاہ بنایا کہ آج تک ساری دنیا میں ایسی بادشاہت اور کسی کے پاس نہیں، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی۔ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے خود سے انہوں نے دعا مانگی تھی۔ دعا کیا تھی؟ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی اور کے شایان نشان نہ ہو۔ پھر اللہ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے ہوا انہیں نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ مہینوں کا سفر سلیمان علیہ السلام منٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے، اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر کنٹرول دیا تھا۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے جنوں پر بھی سلیمان علیہ السلام کو کنٹرول دیا تھا۔ جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند عمارت تعمیر کر دیتے تھے۔ دریا میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے موتی جواہرات نکالتے تھے، جو بھی زیور جویلری جو بھی ہوتی ہے وہ نکالتے تھے، جو عام کام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جنوں سے وہ کام کروا لیا کرتے تھے جو جن آپ کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا کیا چیز رکھا تھا۔ ان پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی، ان پہ جن کو وہ کنٹرول کر سکتے تھے، ہوا کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ انہیں ایک ایسی بادشاہت، ان کو نبوت بھی نصیب ہوئی تھی۔ اور یہاں پہ یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ جو جن سلیمان علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے تھے اور شرارتیں کرتے تھے، کاموں میں رکاوٹ ڈال دیتے تھے، آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پنشمنٹ دیتے تھے، سزا دیتے تھے جو ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ کن کی؟ سلیمان علیہ السلام کی بات کون نہیں مانتے تھے؟ جن لوگ جو شرارت کرتے تھے، کام میں بادھا ڈالتے تھے، کام نہیں کرنے دیتے تھے یا کچھ بھی ایسا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ سزا کے طور پہ، پنشمنٹ کے طور پہ ان لوگوں کو زنجیروں میں قید کر کے انہیں قید خانے میں ڈال دیتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے خاص صفتوں میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ جانور اور پرندوں کی بولی کو بھی سمجھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی ایک دیا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ جانوروں اور پرندوں کی بھی بات کو سمجھ سکتے تھے۔ سورہ نمل میں 27.19 اس کا ذکر آیا۔ سورہ نمل میں 27 کو جا کے دیکھیے گا، اس کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات، انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے۔ جب وہ چیٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چھوٹے سے چیٹے نے کہا، سب اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی چیٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے، کہنے لگے، اے پروردگار، آپ مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو آپ نے مجھ پر انعام کی ہے، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جس سے آپ خوش ہوں، اللہ پاک، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ایک بار دو عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں۔ دونوں کو اللہ نے ایک اولاد دی۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ کھا لیا۔
جو 2 لیڈی آئی تھیں داؤد علیہ السلام کے پاس، وہ اپنا مطلب جو بھی ان کا پرابلم تھا وہ لے کے آئی تھیں ان کے پاس، مقدمہ لگائی تھیں کہ ہاں مطلب ان کے پاس جب آئیں داؤد علیہ السلام کے پاس، اور ان دونوں کے پاس اللہ نے ایک ایک اولاد دی تھی، جو 2 لیڈی آئی تھیں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک اولاد دی تھی. تو کیا ہوا کہ ایک بھیڑیا جو ہے، بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی، مطلب جو بڑی والی عمر والی کی بچی جو تھی لیڈی تھی، اس کا بچہ کھا لیتا ہے. کون کھا لیتا ہے؟ ایک بھیڑیا کھا لیتا ہے. عورت چالاک تھی، لیکن وہ بڑی عمر والی عورت کیا تھی؟ وہ چالاک تھی. اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا. کیا کیا؟ چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا. کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے. داؤد علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کی حق میں فیصلہ دے دیا. سلیمان علیہ السلام نے اجازت چاہتے ہوئے کہا کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ داؤد علیہ السلام نے اجازت دے دی، انہوں نے پرمیشن دے دی. پھر سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا بچہ مجھے دے دو. وہ کیا کہیں کہ بچہ مجھے دے دو، وہ بچہ مانگ لے کہ بچہ مجھے دے دو. بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر تقسیم کر دیتا ہوں، تقسیم کر دیتا ہوں، بانٹ دیتا ہوں. یہ سن کر بڑی عورت بولی ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عورت ممتا کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، کیونکہ بچہ اس کا تھا، بڑی عورت کا تو بچہ وہ بھیڑیا کھا چکا تھا، لیکن اور جو بڑی عورت تھی وہ کیا کی تھی؟ چالاکی سے چھوٹی عورت کا جو بچہ تھا اس کو وہ چھین لی تھی. تو یہاں پہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں مطلب جس کا بچہ رہے گا وہ کیا کرے گی. وہ ظاہر سی بات ہے، ماں ہے، ماں تھوڑی چاہیے کہ ہاں اس کے بچے کو 2 ٹکڑے میں کر دیا جائے. تو یہاں پہ وہ کیسے پہچانتے ہیں کہ ہاں کس کا بچہ تھا، وہ یہاں پہ آپ لوگ سنیے. تو چھوٹی عورت کیا بولتی ہے؟ ممتا کی محبت میں، بچوں کی محبت میں کی وجہ سے چلا اٹھی، غصے سے وہ چلا اٹھی. کہنے لگی آپ اس بچے کو زندہ رہنے دیں. وہ اس فیصلے سے یہ ہو گئی تھی کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ ایک کام کریں، اس بچے کو نہیں مطلب تلوار سے کاٹیں، آپ ایک کام کریں، اس بچے کو زندہ رہنے دیں اور اسی کو دے دیں. اور کیا کریں؟ بڑی عمر والی لیڈی کو وہ دینے کے لیے کہہ رہی ہیں. کس سے؟ سلیمان علیہ السلام سے. یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے آپ ہی اس کی ماں ہیں. انہوں نے ترنت فیصلہ کر دیا. کیا بولے؟ وہ جو چھوٹی عمر کی لیڈی تھی اس کو بول دیا کہ آپ ہی اس کی ماں ہے. کون بول رہے؟ سلیمان علیہ السلام. جسے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا، پھر بچہ اس کی اصل ماں کو دے دیا گیا. ظاہر سی بات ہے یہاں پہ تو ایسے ہی پکڑی گئی وہ بڑی عورت جو چالاکی کی تھی، ان کے بچے کو تو بھیڑیا نے کھا لیا تھا. جب فیصلہ کرنے لگے داؤد علیہ السلام تو فیصلہ کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہاں بچہ جو ہے وہ بڑی عمر کی لیڈی کے پاس ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہاں اس کا بچہ اس کے پاس ہے، تو وہ انہوں نے فیصلہ کر دیا. لیکن یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کیا بولے کہ کیا میں اس میں فیصلہ کر سکتا ہوں، کیا میں مطلب یہ، تو انہوں نے پرمیشن دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیسے یہاں پہ مطلب اللہ نے ان کو اتنا دیا تھا دماغ کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ترنت کچھ منٹ بھی نہیں لگا، انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بچہ جو ہے وہ چھوٹی عمر والی کا. کیسے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بچہ انہوں نے لے لیا بڑی عمر والی سے لیڈی سے، اور لے کے بچے کو کیا تلوار نکالی اور کہا کہ میں اس کا 2 ٹکڑا کر دیتا ہوں، تم 2 لیڈیز ہو دونوں ایک ایک بانٹ لو، ہاف بانٹ لو. تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ درد کس کا زیادہ جھلکے گا؟ اس کا تو بچہ آلریڈی بھیڑیا نے کھا لیا، تو اسے تو کوئی فیلنگ کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ کامن سینس کی بات ہے، وہ آدھا بچہ لے کے کیا کرے گی. لیکن وہاں پہ اس نے وہ بھی دماغ نہیں لگایا. وہاں پہ اس نے کیا کیا کہ ہاں اس نے وہ مان گئی کہ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ بچہ اس کا تھا ہی نہیں. اور جس کا بچہ تھا وہ تڑپ اٹھی، وہ چلا اٹھی کہ نہیں نہیں ایک کام کریں، آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں ایک کام کریں، آپ یہ بچہ بڑی عمر کی لیڈی کو دے دیں. انہوں نے کہا. لیکن وہاں پہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ سمجھ گئے کہ جی نہیں، جو اتنا ممتا میں اتنے درد میں اپنے بچے کو پالی ہے، اس وہ ظاہر سی بات ہے بچے کو کٹ لے گا تو کوئی بھی ماں یہ ہوگی. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بولی کہ ایک بچے کو آپ بڑی عمر کی لیڈی کو دے دیں. لیکن فیصلہ ان کے حق میں آیا، وہ سمجھ گئے کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ نہیں یہ چھوٹی عمر لیڈی کا بچہ ہے. ایک دن سلیمان علیہ السلام سارے پرندوں کی خبر لے رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ جس کا نام تھا ہدہد وہاں نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کیا بات ہے کہ ہدہد نہیں نظر آ رہا ہے؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا اگر وہ میرے سامنے کوئی بھی معقول وجہ بیان نہ کرے. تھوڑی ہی دیر میں ہدہد وہاں آ گیا اور بولا میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر بھی نہیں. میں سبا کی طرف گیا، میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز کچھ نہ کچھ دیا گیا اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے. ہدہد ایک ایسا پرندہ تھا جو سوکھی زمین میں پانی والے حصے کا پتہ لگا لیا کرتا تھا.
سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے وہاں پانی نکلوا دیتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ اطلاع سنی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ہدہد سے کہا، تم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں، میرے اس کھاٹ کو لے کر جاؤ اور انہیں دے دو۔ پھر انہوں نے I'm so sorry، یہاں پہ تھوڑا سا میرے سے مسٹیک ہوا، it's not a کھاٹ، it's a خط، لیٹر۔ میرے اس خط کو لے کر جاؤ اور انہیں دے دو، پھر ان کے پاس سے آنا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دے دیا۔ کسے؟ ہدہد کو دے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر ان کے سامنے گرا کر خود اڑ کر دیوار پار کر بیٹھ گیا، دیوار کو پہ جا کے بیٹھ گیا۔ کس کو دیا؟ ان کو، جو وہاں کی کہاں کی جو ایک بادشاہ تھیں، ایک لیڈی جو بادشاہ بنی ہوئی تھی، جو اللہ کو چھوڑ کے سورج کو پوجتی تھی۔ وہ خط جو ہے کس نے بھجوایا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے بھجوایا تھا۔ کس کو بھجوایا تھا؟ وہاں کی جو بادشاہ تھیں، لیڈی بادشاہ جو تھی، ان کو بھجوایا تھا۔ ہدہد نے کیا کیا؟ وہ خط کو وہاں دے کر دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دے کر ملکہ بلقیس، ان کا کیا نام تھا؟ جو لیڈی بادشاہت میں تھیں، بادشاہ جو بن رہی تھیں، ان کا کیا، بادشاہ بنی ہوئی جو تھیں، جو سورج کو پوجتی تھی، اللہ کو نہیں پوجتی تھی، نعوذ باللہ، ان کا کیا نام تھا؟ ملکہ بلقیس۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالے گئے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ تم سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے سرداروں، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی چیز کا فیصلہ تمہاری رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ سب نے جواب دیا، ہم طاقت اور قوت والے ہیں، سخت لڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم فرماتی ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں بادشاہ وہ کیا کرتی ہیں، جب کسی بستی میں گھستی ہیں تو اسے اجاڑ دیتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ جب بھی کوئی ملکہ بلقیس جو ہیں وہ کیا کہہ رہی تھی کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں سے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ کن کے بارے میں بولا جا رہا ہے؟ یہاں پہ بولا جا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جو بھی جو غلط کرتے تھے ان لوگوں کو وہ پنش کرتے تھے۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ ملکہ بلقیس نے کیا کہا کہ ملکہ بلقیس نے، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں سے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ وہ ڈر گئیں گی کہیں ایسا ہی نہ، سلیمان علیہ السلام بھی ہم لوگوں کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ میں انہیں ایک ہادیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھ لوں گی قاصد کس طرح سے جواب لے کر آتا ہے۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھیں کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے بھی یا نہیں، اور پھر اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحفے بھیجے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ تحفے پہنچے تو وہ غضبناک ہو گئے، مطلب غصہ ہو گئے۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے اللہ نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفوں سے خوش رہو۔ جاؤ، ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، ہم ان کے مقابلے وہ لشکر لے کے آئیں گے جن کے سامنے بڑھنے کی ان کی طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ قاصد جو لیٹر لے کے آیا تھا اس کو سلیمان علیہ السلام بول رہے ہیں۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا۔ اس نے ملکہ بلقیس کی طرف جا کر یہ ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو پیغام بھیجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ پیغام سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف گئے اور فرمایا، اے سرداروں، تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کا تخت یہاں لا دے؟ ایک دن جب ایک جن نے آپ اپنی مجلس سے اٹھے
اٹھے اس سے پہلے ہی میں ان کا تخت پاس لا دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جن کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام سے، کہ آپ جتنے دیر میں اپنے تخت سے اٹھیں گے اس سے پہلے ہی میں ان کا وہ تخت یہاں لے آؤں گا۔ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، آپ پلک جھپکیں گے اس سے پہلے میں ان کا تخت آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ اور اس نے فوراً ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے دیکھا تو انہوں نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نافرمانی اور ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر گزاری کرے گا وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزار ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو میرے اللہ بھی ان لوگوں کے لیے بے پرواہ ہو جائیں گے، اور کرم کرنے والا بے شک کون ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تبدیلی کا حکم دیا، چینجز کرانے کا کچھ حکم دیا۔ اس تخت میں سے ہیرے جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہ پر لگا دیے گئے تاکہ اس تخت کی صورت بدل جائے۔ پھر جب ملکہ بلقیس وہاں آ گئیں تو ان سے پوچھا گیا، کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس نے نہ تو ہاں کہا اور نہ ہی نہ کہا، کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھیں، اور نہ ہی انہوں نے نہ کہا کیونکہ یہ انہی کا تخت محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ اس میں کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ کافی سوچ کر انہوں نے جواب دیا، یہ تخت میرا ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو ایک محل میں لے گئے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کا ایک ایسا منظر دکھانا چاہتے تھے جو کسی انسان نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ یہ محل مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا، اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی بھرا گیا تھا، پانی فلو ہوتا رہتا تھا۔ آپ ملکہ بلقیس کو لے کر اس محل میں داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئیں کہ اس محل میں تو پانی بہہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا تاکہ وہ بھیگ نہ جائے۔ پھر ملکہ بلقیس نے اپنا پیر پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا۔ اس بات پر ملکہ بلقیس کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ دھوکہ کھا گئیں۔ ان شیشے کا محل اتنا عالیشان تھا کہ اسے جن کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشہ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئیں کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں۔ کون جان گیا؟ ملکہ بلقیس جان گئیں کہ سلیمان علیہ السلام کیا ہیں؟ صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو وہ ایسے معجزات اس لیے دکھائے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اگر دنیا کی سلطنت اتنی بہترین ہو سکتی ہے تو اللہ کیسا بادشاہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے سورج تو کچھ بھی نہیں جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی فرمانبردار بندی ہوں۔ ملکہ بلقیس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی تعمیر کروائی۔ اس کے پہلے تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی، لیکن جب بخت نصار نے اپنا قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد اقصی توڑوا دی۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے مسجد الاقصی کی تعمیر شروع کروا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیکل سلیمان بھی تعمیر کروائی۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہودی لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج تک اس جگہ کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمان مسجد الاقصی کے بالکل قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد النبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد الاقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔
ان میں سے اللہ نے 2 دعائیں قبول فرمائی اور ایک کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے پہلی دعا یہ مانگی کہ اے میرے اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے مخالف ہو، یعنی عدل و انصاف کی روانی ہو اور کسی پر ظلم نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام نے دوسری دعا یہ مانگی مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور انہوں نے تیسری دعا یہ مانگی کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور مسجد الاقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح پیدائشی کا دن تھا۔ اس تیسری دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے یہ دعا اللہ نے ہماری امت کے لیے رکھ لی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہترین بادشاہت اور بے شمار طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تو تھے انسان۔ کیا تھے وہ تو انسان ہی تھے۔ موت ہر انسان کو پہنچ کر رہتی ہے۔ انسان جتنی بھی قدرت حاصل کر لے، جتنا بھی غلبہ لے، جتنی بھی عظمت حاصل کر لے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے۔ کالا جادو بھی اس وقت نارمل تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ جنات غیب کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو سختی سے کام پر لگایا اور وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام پر لگ گئے۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہے۔ آپ مطلب یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ جناتوں کے دلوں میں سلیمان علیہ السلام کا بہت خوف تھا، کیونکہ سستی کرنے پر آپ انہیں سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے عصا مطلب لکڑی کی چھڑی جو ہوتی ہے، لاٹھی جو ہوتی ہے، اسے پکڑا اور اپنی ہتھیلیاں اس پر ٹکا دی، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے اور اس حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ ادھر جن مسلسل کام کرتے رہے۔ وہ یہی خیال کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر چکے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہیں کی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ جنات اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکائی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے عصا پر دیمک لگ گئی، لکڑی کی لاٹھی جو تھی اس پہ دیمک لگ گئی۔ وہ اندر ہی اندر اس لکڑی کو کھوکھلا کرتی رہی۔ آخر وہ لاٹھی ٹوٹ گئی۔ سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتہ چل گیا کہ ان کی وفات ہوئے 2 سال گزر گئے۔ تب سلیمان علیہ السلام کی ساری قوم کو پتہ چل گیا کہ جنات کو غیب کا علم بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ جن جو ہے انسانوں سے کم عقل رکھتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اسی وقت جنات جان گئے کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس طرح اللہ نے لوگوں کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس سلیمان علیہ السلام کی موت سے ایک طرح کا عبرت کا جو میسج بھیجا، اس طرح اللہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو کوئی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا وہ صرف اور صرف ذلیل و خوار ہوگا۔ ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دل کھول کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک ایسی بادشاہت مانگی جو کسی کے پاس نہ ہو اور اللہ نے یہ دعا قبول بھی کر لی۔ ممکن اور ناممکن ہمارے دماغ کی حدود ہے۔
اللہ کے لیے سب ممکن ہے، اس لیے اللہ سے خوب دعائیں مانگا کریں۔ تو یہ تھا سلیمان علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ نیکسٹ آپ کون سی پروفٹ کی سیریز سننا چاہتے ہیں، کون سے پروفٹس کی اسٹوریز سننا چاہتے ہیں، پلیز مجھے کامنٹ کر کے بتائیں۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کچھ بھی اگر اس میں کچھ آپ لوگوں کو ایسا کچھ لگا ہو کہ مطلب یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو صحیح سنائی ہے، جہاں تک مجھے پتہ ہے میں نے صحیح سنائی، بٹ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں اور کچھ مس ہو گیا تو آپ اس میں کامنٹ باکس میں آ کے مجھے بتا سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور خوش رہیں، خوش رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیریز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔